اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع گفتگو کتاب ہمارے عقائد میں علم الکلام علم العقیدہ ہے، اور اس کتاب کے اندر جو اصل موضوع ہے، اصل مسائل جو اس کتاب کے ہیں، آج سے اس پر گفتگو جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کتاب کے اندر موضوعات کو ابواب میں، چیپٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج پہلا چیپٹر، پہلا باب، اور اس کی ہیڈنگ ہے خدا شناسی اور توحید۔ لفظ خدا، یہ لفظ جو ہے فارسی میں، عربی میں جس کو ہم کہیں اللہ، کیونکہ لفظ اللہ جو ہے وہ علم ہے، نام مخصوص ہے ذات واجب الوجود کا، ٹھیک، وہ ذات کے جس کا ہونا ضروری ہے، جس کو ہم نام دیتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ اس کے لیے لفظ فارسی کے اندر جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے خدا۔ لہٰذا یہ جو ہیڈنگ کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، دونوں فارسی کے الفاظ ہیں۔ شناسی، اس کا مصدر آتا ہے شناختن۔ شناختن کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا۔ یہ لفظ آپ کے لیے اتنا مشکل اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک شناختی کارڈ بھی ہوتا ہے۔ اس کارڈ کے اندر آپ کی معرفت ہے، آپ کی پہچان ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے۔ خوب، خدا شناسی یعنی خدا کو پہچاننا، معرفت خداوندی، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں لفظ توحید، شناسی خدا کے بعد، معرفت خدا کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے توحید کا۔ اور توحید وحدن سے بنا ہے، وحدن سے، مصدر ہے باب تفعیل کا، ایسا ہے، یعنی ایک قرار دینا۔ وہ خدا کی جس کی معرفت ہو جائے آپ کو، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ طے کرنا کہ وہ ایک ہے، اسے ایک قرار دینا، اس کو کہتے ہیں توحید۔ تو گویا پہلے سبق کے اندر دو موضوعات کی طرف اشارہ ہے، اور ان میں پہلا موضوع ہے خدا شناسی اور دوسرا موضوع ہے توحید۔ خدا شناسی کے لیے انہوں نے جو ہیڈنگ دی ہے وہ ہے اللہ عز و جل کا وجود، صحیح ہے۔ اللہ عزیز ہے، طاقتور ہے، غلبے والا ہے، قدرت مند ہے، توانا ہے، یا ایک ترجمہ ہوتا ہے عزیز کا ناقابل شکستہ، جس پر کوئی غالب نہ آ سکے، اور جلّہ یعنی جلیل ہے، صحیح ہے۔ اس کا وجود، وجود یعنی موجود ہونا، کسی چیز کا ہونا۔ تو پہلے مرحلے میں یہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں کہ پروردگار عالم کا وجود، خدا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ بس خدا کے ہونے کو ثابت کرنا، اسی کو کہتے ہیں خدا شناسی۔ بات واضح ہے یہاں تک؟ آتے ہیں ہم اصل متن کی طرف جو کتاب کے اندر موجود ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ، یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ جہاں سے بھی گفتگو شروع کریں گے تو یہ جملہ بالکل آغاز کا اور ابتدائی جملہ ہوگا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ۔ انشاءاللہ آگے جو ایک دو کتابیں پڑھیں گے ان میں ایک کتاب آئے گی مرحوم علامہ شیخ محمد رضا المظفر، ان کی ایک کتاب ہے عقائد کے موضوع پر، عقائد امامیہ، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہے مکتب تشیع کے نام سے، عربی میں اصل کتاب ہے۔ تو وہ بھی جب جیسے بات شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عقیدتنا، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ۔ تو یہ اس کتاب کے اندر بھی یہی انداز ہے، اور یہ بات تو آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ کل بیان کی گئی کہ اس کتاب کے اندر موٹے موٹے عقائد، مشہور عقائد، واضح عقائد، بہرحال جس کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، کلیات دین ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کائنات کا خالق ہے۔ کائنات یعنی جو کچھ بھی ہے، ہر شے کو خلق کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ اس کی عظمت، علم اور قدرت کے آثار کائنات کی تمام موجودات میں نمایاں ہیں، یعنی کائنات کی ہر شے سے خدا کا علم بھی ظاہر ہو رہا ہے، خدا کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے، خدا کی قدرت بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ ٹھیک، یہ آثار ہمارے وجود میں، جانداروں کے وجود میں اور نباتات کی دنیا میں، آسمان کے ستاروں میں، عالم بالا میں، غرض کے ہر جگہ آشکار ہیں۔ خدا کے وجود کا اثر کائنات کی ہر شے کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ خود انسان کے اندر بھی ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آثار خود ہمارے وجود میں بھی ہیں کہ خدا ہے، کوئی طاقتور ذات ہے جو یہ سسٹم چلا رہی ہے۔ صحیح ہے؟ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان ان کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے، درک ہی نہیں کر پا رہا ہے۔ یہاں سے سمجھتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو یہ نظام چلا رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ موجودات عالم کے اسرار میں ہم جس قدر غور و فکر سے کام لیں گے، اسی حساب سے اس ذات پاک کی عظمت، اس کے علم اور قدرت کی وسعت سے باخبر ہوتے جائیں گے۔ بہت ہی قیمتی جملہ ہے یہ جملہ، در حقیقت قرآن کی تفسیر ہے۔ یہ بیان قرآن کا بیان ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ موجودات عالم یعنی کائنات میں ہر وہ چیز جو موجود ہے، اس کے اسرار جمع ہے، جمع قلت ہے نا، افعال کے وزن پر۔ اس کی مفرد ہے سر، اور سر کا مطلب ہے راز۔ تو اسرار یعنی راز، موجودات کائنات کے اندر جو راز ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم ان اسرار میں غور کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، ان کے بارے میں کھوج لگائیں گے، تجسس کریں گے، جستجو کریں گے، تو جتنا زیادہ
ہمارا یہ غور کرنا بڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ ہم کائنات کے موجودات کے اسرار کو سمجھتے جائیں گے، اسی حساب سے پروردگار کی عظمت بھی ہمیں سمجھ میں آتی جائے گی، پروردگار کا علم اور پروردگار کی جو قدرت کا پھیلاؤ ہے، وسعت کا مطلب ہوتا ہے پھیلاؤ، زیادہ جو وسعت ہے وہ بھی ہمیں پتہ چلتی جائے گی۔ جیسے کہ آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ دنیا ترقی یافتہ ہوتی جا رہی ہے، اسپیس کے اندر لوگ جاتے ہیں، خلاؤں کے اندر لوگ جاتے ہیں، فضاؤں کے اندر لوگ جاتے ہیں، چاند تک پہنچ گئے ہیں تو مریخ تک پہنچ گئے ہیں، نہ جانے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے آگے جاتے جا رہے ہیں، سمجھ میں آتا جا رہا ہے یہ کائنات کیا سے کیا بنی ہوئی ہے بھائی، کیا سے کیا ہے، سمندروں کی گہرائیوں کے اندر، اطراف زمین کے اندر، کائنات کے مختلف گوشوں کے اندر انسان جاتا رہتا ہے تو راز کھلتے رہتے ہیں۔ کتنی وسیع کائنات ہے، اس سے سمجھ میں آیا کہ خدا کی قدرت کتنی بڑی ہے اور پھر خدا کا علم کتنا وسیع ہے۔ تو جتنا جتنا ہم کائنات کے اندر غور و فکر کرتے جائیں گے، اتنا اتنا ہمارے لیے خدا کے اوصاف، خدا کی صفتیں وہ ہمارے لیے واضح اور آشکار ہوتی جائیں گی۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ اس سے اور بھی بہت زیادہ کام لینا ہے آگے۔ علم و دانش کی ترقی کی بدولت، جیسا کہ جو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ جتنا جتنا ترقی ہوتی جا رہی ہے، روز بروز اس کے علم اور حکمت کے نئے نئے دریچے ہم پر کھلتے جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ ترقی ہوتی جا رہی ہے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کہ خدا کا علم کتنا وسیع ہے، خدا کا علم کتنا پھیلا ہوا ہے، اور زیادہ ہمیں اس چیز سے آشنائی ہوتی جا رہی ہے، ہم سمجھتے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری فکر کو نئی جولانی بخشتے ہیں، یعنی جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو اور زیادہ تشنگی ہماری بڑھتی ہے، اور زیادہ وجود کے اندر جاننے کا جذبہ، اس کو کہتے ہیں جولان، اور زیادہ جو ہے وہ ہمیں شوق ہوتا ہے، تشویق ہوتی ہے کہ اور زیادہ جانیں کیا کائنات ہے۔ اچھا، آپ نے اب تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایزی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کائنات کی مختلف جگہیں، مختلف مناظر اگر آپ دیکھتے جائیں گے تو ایسی خوبصورتی ہوتی ہے، ایسی عجیب جو ہے وہ کائنات بنی ہوئی ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے بس دیکھتا جاؤں، پھر جانوں اس کے بارے میں کہ یہ کہاں ہے، یہ کیسے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے جیسے ہم کائنات کے اسرار کے قریب جاتے ہیں، ہم ان میں غور و فکر کرتے جاتے ہیں، تو اور زیادہ ہمارے لیے مطالب اور زیادہ آشکار ہوتے جاتے ہیں، ہماری فکر کے اندر اور پھیلاؤ آتا ہے اور ایک جذبہ بڑھتا ہے کہ ہم اور زیادہ جانیں، اور انسان اس تگ و دو میں ہے مسلسل، اور حالیہ زمانے کے اندر بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ یہ افکار اس ذات حق سے ہمارے والہانہ عشق کا سرچشمہ ثابت ہوں گے۔ یہ جو ہم فکر کر رہے ہیں کہ اور زیادہ جانیں، یہ تفکر جو کر رہے ہیں، کائنات کی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ افکار اس ذات حق یعنی پروردگار عالم سے ہمارا والہانہ عشق، شدید ترین عشق، اس کا سرچشمہ ثابت ہوں گے۔ یعنی خدا سے عشق تک ہم اسی وقت پہنچ پائیں گے، خدا کی معرفت کا حصول اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم یہ کام کریں، اپنی ذات پر توجہ دیں، کائنات پر توجہ دیں، کائنات کے اسرار و رموز پر توجہ دیں، تو جتنا زیادہ یہ بڑھتا جائے گا، اتنا زیادہ جو خدا سے ہمارا عشق ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، اور لمحہ بلمحہ اس ذات حق سے ہمارے قرب یعنی قریبی نیز اس کے نور جلال و جمال میں محو ہو جانے کا باعث ہوں گے۔ یعنی جیسے جیسے ہم جانتے جائیں گے،
تو لمحہ بہ لمحہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے اس بات کی طرف کہ پروردگار عالم سے ہمارا قرب بڑھے اور پروردگار عالم کے جلال و جمال کا جو نور ہے ہم اس میں محو ہوتے جائیں گے. ہاں، رغبت ہماری اس طرف اور زیادہ بڑھے گی، ہم اس عشق میں سیراب ہو جائیں گے، خدا سے محبت اور بڑھتی جائے گی ہماری. یہ چیز ہے قرآن کریم. اب یہ جو خود انہوں نے ابھی تک کی گفتگو کی ہے اس کے لیے تائید کے طور پر قرآن کی ایک آیت پیش کر رہے ہیں. سورہ مبارک ذاریات کی آیت نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 21 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. ترجمے پہ غور کیجئے گا کہ ابھی تک کی جو بات بیان کی گئی ہے وہ قرآن کی اس آیت کے اندر ہے، اور میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ دیا آپ کی خدمت میں کہ یہ قرآن کی تفسیر ہی ہے ایک لحاظ سے. زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں، آپ ان نشانیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، توجہ کریں. اور خود تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو دیکھا آپ نے اوپر بھی کہا تھا کہ آپ اپنے وجود میں غور و فکر کریں، کائنات کے اسرار و رموز میں غور و فکر کریں. جب کریں گے تو انشاءاللہ پا لیں گے، بصارت آ جائے گی، معرفت خداوندی ہو جائے گی. یوقنون، موقنین کا مطلب ہے یقین رکھنے والے. زمین میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ ایک اور جگہ پر، یعنی قرآن میں ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہے، پروردگار عالم کا ارشاد. دیکھیں یہ ساری باتیں، یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، اس کو تھوڑا سا توجہ دیجیے گا. میں نے ابھی ایک جملہ کہا ہے، یہ جملہ بڑا سوچ سمجھ کے کہا ہے. میں نے کہا کہ جو بات انہوں نے پیش کی ہے اس کی تائید کے طور پر قرآن کی آیت کو پیش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ اس کو دلیل کہیں، یہ اس کو دلیل کہیں کہ ہم نے جو بات کی ہے اس کی دلیل یہ ہے، لیکن خود یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دلیل واقعاً حقیقی طور پر ابھی ہم اس کو دلیل تصور نہیں کرنا چاہتے. اگرچہ دلیل ہے لیکن یہ یہاں پر اس کو دلیل کے طور پر نہیں لائے ہیں، اس کو تائید کے طور پر لائے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم نے بات کی ہے نا، یہ دیکھو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، قرآن بھی ہماری بات کی جو ہے نا حمایت کر رہا ہے. یہ اس طریقے سے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کیوں میں الگ کر رہا ہوں دلیل اور تائید کو، اس کو سمجھیں تھوڑا سا، یہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیں پہلے درس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے سمجھ کر قبول کرو. یاد آئی بات؟ نہ اس لیے کہ یہ لو میں قرآن میرا کہہ رہا ہے اس لیے. مثلا آپ کسی، یہ مثال اب میں یہاں پہ دے رہا ہوں، اگرچہ اس پر گفتگو آئے گی لیکن یہ یہاں پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ قرآن کی آیت پہلی مرتبہ آئی ہے، تو اب یہ جملہ میں تکرار کرتا رہوں گا تو یہ جملہ آپ کے لیے پریشان کن نہ ہو کہ تائید کے طور پر کیا مطلب. اب سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب غور سے سنیں. ایک کافر ہے، آپ خدا شناسی کا موضوع لے کے اس کے سامنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو جو پیراگراف ہے پہلا والا، یہ آپ نے اس کو بتا دیا. اب اگر کہیں کہ جناب یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، میں اب اس کی دلیل دینے جا رہا ہوں، وہ کہے گا جناب بسم اللہ دلیل دیجئے. تو آپ فرض کریں قرآن کی یہ آیت پڑھیں، تو وہ فوراً آپ سے یہ کہے گا کہ جناب معذرت کے ساتھ میں تو آپ کے قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں. اگر میں آپ کے قرآن کو مان لیتا پھر تو مسئلہ ہی حل تھا نا، میں تو آپ کے قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو آپ دلیل ایسی جگہ سے لا رہے ہیں کہ جس کو میں مانتا نہیں ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا غور سے، بہت اہم نکتہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم ابھی اس کو دلیل نہیں سمجھیں گے،
دلیل ابھی نہیں ہے، یہ تائید ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں دیکھیں قرآن میں بھی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ دلیل عقلی ہونی چاہیے، ہاں یہی خدا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ کیسی بات کر دی، قرآن نہیں اور عقل نہیں، یہ خدا نہیں کہا ہے۔ ابھی دیکھیں نا آغاز اسی بات سے تو ہو رہا تھا کہ خدا خود چاہتا ہے کہ میں نے نشانیوں کو تمہارے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں قرآن بھی اس کی ایک نشانی ہے، اس میں بھی غور و فکر کرنا ہے۔ فہل من مدکر، وہ ایک ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، قرآن میں بھی غور و فکر کرنا ہے، لیکن خود یہ غور و فکر کرنا عقلی ہے۔ خدا کہتا ہے مجھے مانو لیکن سمجھ کے مانو، خود تم تلاش کرو کائنات کے اندر، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ ہاں اب یہ جملہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ایسا نہیں آپ ڈھونڈنے کے لیے نکلیں ہاں کہ کہاں ہے، یعنی کیا مطلب اس کا اثر دکھائی دے گا جو کہ انہوں نے کہا، اثرات اس کے موجود ہیں، اور ان اثرات سے پتہ چلے گا کہ واقعاً کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، لا شک فیہا، ایسا ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہے اپنے مقام پر۔ خوب، تو دوبارہ پلٹ کر آئیے کہ اس پر انشاءاللہ آگے چل کر پھر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ ابھی آپ ان باتوں کو اپنی عقل کے اندر لے آئیں اور اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں، نہ اس لیے کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں کیونکہ بھائی قرآن نے کہہ دیا۔ نہیں، تعبد کافی نہیں ہے، کہا تھا تعبد نہیں، عقائد اور علم کلام کے سلسلے کے اندر تقلید ہی نہیں ہے۔ یاد ہوگا آپ کو شرعی مسائل میں بھی پہلے یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ خدا کو اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ فرض کریں امی نے بتایا تھا یا ابو نے بتایا تھا یا استاد نے بتایا تھا، ٹھیک ہے بچپن میں تو یہ چل جاتا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ اپنی عقل کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے اور دلیل عقلی ہونی چاہیے۔ اب یہ آگے چل کر چونکہ آنے والی ہیں، لہٰذا میں اس پر زیادہ وقت نہیں لوں گا، گفتگو نہیں کروں گا، آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً۔ آج فقط کیا کہہ رہا ہوں یہ کہ قرآن کی یہ آیتیں بطور تائید ذکر کر رہے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بات سب اپنی عقل اور فکر سے ملاحظہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ ذرا انسان اپنے ذات پر توجہ کرے، کیسا عجیب خلقت ہے اس انسان کی، کیسے دھڑکتا ہے دل، کوئی چارجر نہیں ہے اس کا، ہاں دیکھ رہے ہیں آپ کیسے دھڑکتا ہے دل، کس رفتار میں دھڑک رہا ہے دل، کیسے بدن کے تمام اعضاء تک یہ دل خون پہنچاتا ہے، کیسے احساسات آتے ہیں، کیسے جو ہے یہ انسان نقل و حرکت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں غور طلب ہیں، یہ تو انسان اپنے وجود کی بات چل رہی ہے۔ قرآن کی اور بھی آیات آئیں گی کہ ہم نے جو ہے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم اپنی ذات کے اندر غور کرو اور کائنات کے اندر، کیسے سورج، کیسے چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ ہوائیں، یہ پانی کا بہاؤ، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ درختوں کا دوبارہ پھل دینا، یہ آپ بس جاتے جائیے غرق ہو جائیں گے، اتنی پھیلی ہوئی ہے، وسیع و ریز کائنات ہے۔ پھر سمجھ میں آتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی وَإِلَّا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان تو بے بس ہو جاتا ہے، اس کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، چہ جائے کہ انسان اس کو خلق کرے اور پھر اس کو اتنا دوام بخشے۔ کس طرح سورج اپنے مقررہ وقت پر نکل رہا ہے، کس طرح اس سورج کے ذریعے سے کائنات کے اندر تغیرات آتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں، سورج نہ ہو تباہ و برباد ہو جائیں، جہاں سورج کی ضرورت ہے وہاں ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے۔ کائنات کے بہت ساری ایسے علاقے ہیں، ایسی جگہیں ہیں، چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، اور کتنے فوائد ہیں۔ پانی کی خلقت، خود پانی، خود اس کے اندر غور و فکر کریں کہ کیسی عجیب مخلوق کائنات ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ پانی ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ انشاءاللہ اپنے مقام پر بیان کریں گے کہ کیسے۔ دوسری آیت بطور تائید، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحان اللہ سبحانک فقنا عذاب النار. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت بہترین آیت ہے کہ جتنا اس آیت شریفہ پر گفتگو کیا جائے وہ کم ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 191. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے، میں نے ابھی رات اور دن کا نام نہیں لیا تھا، باقی تقریباً ساری چیزوں کا نام لے لیا تھا، خود یہ رات دن کا آنا جانا کمال. ان کے اندر صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. جو صاحب عقل ہے وہ غور کرتا ہے، جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہ کائنات کی چیزوں کے اندر جتنا زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اور خدا کو یاد کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے قریب ہوتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار نے یہ سب کچھ تو نے بے حکمت تو نہیں بنایا. پھر یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ربنا یعنی اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ جو کچھ بھی تو نے خلق کیا ہے یہ بیکار نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے، اور تیری ذات ہر عبث کام یعنی بیکار کام سے پاک ہے. بس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. تو جو خدا کی ذات اور خدا کی معرفت رکھتے ہیں وہ یہ چیزیں پا لیتے ہیں. خلاصہ کلام خدا شناسی کے لیے پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ کائنات کے اندر غور و فکر کریں، اپنی ذات میں غور و فکر کریں. تو جیسے جیسے کائنات میں اور اپنی ذات میں غور و فکر کرتے جائیں گے معرفت خداوندی میں اضافہ ہوتا جائے گا، خدا شناسی میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور ہمیں قرب پروردگار عالم معرفت کے اعتبار سے حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور میں آپ کی خدمت میں آخری جملہ عرض کروں، ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں. اس کو انہوں نے جو ٹاپ میں ہیڈنگ دی ہے نا، یہی انسان کی خلقت کا ہدف ہے. کنت کنزا مخفیہ، خدا کہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فخلقت الخلق، ٹھیک، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق لکی اعرف، پھر میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری معرفت ہو. معرفت ہو، واضح ہو گیا، معرفت خداوندی، خدا شناسی. تو خلق ہی اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ خدا کو پہچانیں. پروردگار ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے انشاءاللہ. کائنات کے اندر اور اپنے نفسوں کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.